تو لوگوں کا مال، لوگوں کی زمینیں، یا بہنوں کا پراپرٹی میں حصہ، بھائیوں کا جو کچھ بھی، جس نے بھی ظلم کیا تھا یا کسی کے پاس کوئی قرض لیا تھا، ہر پیسہ، یا کسی کو دکان میں دینا تھا. دیکھو دکان میں تو اکثر لوگ کرانہ شاپ وغیرہ میں اکثر لوگ تو معمول بن جاتا ہے، ارے بھائی 500 روپے ہے ادھار پہ دے دو، لے لیے، بس وہ محلہ ہی چینج کر دیا. انہیں 500 روپے کے لیے آپ کو ڈھونڈتے ہوئے تو نہیں پھرتا. لوگ سمجھتے چلو ہاں اس کے پاس لے لیا، اس کو ڈبا دیا، انہیں پوچھتا کیا، انہیں پوچھتا کیا. اور آنے والے ترکاری والے بھی خاص طور سے جو آتے ہیں، نہیں ہے بھائی چلر نہیں ہے ہمارے پاس، 500 کی نوٹ ہے کیا، نہیں ہے نا، چلو دوبارہ اور ایک بار آئے جب دے دیتے. کیا کرتے؟ 10 روپے نہیں دیتے، 10 روپے باقی رکھتے. ہو 10 کے لیے 500 کا چلر نہیں ہے، ٹھیک ہے دوبارہ ملے جب دے دیتے، دوبارہ آئے جب دے دیتے. اس طرح تم 10 روپے بھی اگر کسی دکاندار کو دینا ہے، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وہ 10 روپے ڈھونڈ کے جا کے اسے دو. یا کچھ دکاندار ایسے بھی ہوتے، کیا بولتے ہیں، چلو بھائی چلر نہیں ہے تو جاؤ بعد میں آئے جب دے دینا بول کے بول دیتا. ہم خوشی سے آئے نا، بعد میں آئے جب دے دو بول رہے، ہم جاتے کہ اس کو دیتے کہ ہم یہ سمجھتے. خوشی نہیں ہونا وہاں پر کیا ہونا بھائی، بعد میں آتا نہیں معلوم، یا تو تم معاف کرو یا نہیں تو پیسے لے لو. ضرور دے دوں گا میں، ہو سکتا ہے واپس آیا تو آپ کو وہ 10 روپے واپس ضرور دوں گا، لیکن آپ یہ مت بولو کہ بعد میں دے دینا، یہ مت بولو، معاف کر دو. ہو سکتا میں بھول بھی جاتا ہوں گا، ہو سکتا میں مر بھی جاتا ہوں گا، کیا معلوم کہ میں تمہارے 10 روپے، 10 کی بات کر رہا ہوں میں، 10. ویسے تو سبوں ہزاروں لاکھوں ڈبا دیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بول رہے، قیامت کے دن پیسے نہیں رہتے دینے کے لیے، اللہ تمہارے نیکیاں برباد کر دیتا، اللہ تمہارے نیکیوں کو اس کو دے دے کے انصاف دلاتا ہے. اس لیے کسی کے پاس بعد میں دے دے تو بعد میں دے دو بولے تو واپس نہیں آنا. ایسے معاملات میں ڈرنا، یاد رکھنا، ڈھونڈ کے جا کے اس کے پیسے اس کو واپس کرنا، لیکن کسی کے پیسے نہیں رکھ لینا، یاد رکھو. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہید کے تمام گناہ اللہ معاف کر دیتا سوائے قرض کے. اللہ اکبر، صحیح مسلم کی روایت. اب دوسری حدیث بھی سنو. اب 2 حدیثوں کو ایک ساتھ میں آپ لوگوں کے سامنے سمجھانے کی کوشش کروں گا. یاد رکھو، ایک آدمی کا انتقال ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے آئے اور پوچھے کیا اس کا قرض تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہاں قرض ہے اس کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، اور اس کا قرض صرف 2 دینار تھا، صرف 2 دینار تھا. اللہ کے رسول بولے میں نہیں پڑھا تو اے صحابہ تم پڑھ لو. ایک صحابی بولے اللہ کے رسول اس کے قرض کی ذمہ میں لیتا ہوں، میں وہ 2 دینار ادا کر دوں گا. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اس کی جنازے کی نماز پڑھائے، کیونکہ نبی کا نماز پڑھنا سفارش ہے اور قرض اس سفارش میں آڑ بن جاتی ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انکار کر دیے، میں اس کے لیے سفارش بھی نہیں کر سکتا. تو یہ 2 حدیثوں سے ڈرنا چاہیے ہمیں. کیا اللہ کے رسول جنازے کی نماز نہیں پڑھا تو بولے جو قرض سے ہے، قرض سے مرا. اور دوسری حدیث، شہید کس کو بولتے جی؟ اللہ کے لیے مر جانا، اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہوئے اپنی جان دے دینا، اپنی جان اپنی مال کو قربان کر دینا. شہید کا مرتبہ کتنا بڑا. لیکن قرض سے اگر مرا تو شہید بھی جنت میں نہیں جاتا. جان دے دی اللہ کے لیے، لیکن لوگوں کا قرض باقی تھا، تو جب تک یہ قرض ادا نہیں ہوگا شہید بھی جنت میں نہیں جاتا. اب لوگوں کو ڈبا کے، لوگوں کا مال کھا کے، جان بوجھ کے قرضہ لے کے، نہیں دینے کے ارادے سے قرضے لے کے، جان بوجھ کے لوگوں کو ستا کے، ویسے ہی مال کھا جا کے جو لوگ مر جاتے، یاد رکھو ان کا کیا حال ہوتا ہوگا. یاد رکھو ایسے لوگوں کی نمازوں کا، ایسے لوگوں کے روزے، حج، عمرے، قربانی، داڑھی، ٹوپیوں کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا. یاد رکھو قرض کے ساتھ مر گئے، اللہ تعالیٰ جب شہید کو بھی جنت نہیں دیتا تو ہماری کیا حیثیت ہے. یاد رکھو اللہ کے رسول کا زمانہ ہوتا تو پھر ایسے لوگوں کے جنازے نہیں پڑھائے جاتے تھے. آج تو پورے حرام خوروں کے بڑے بڑے مفتیاں سامنے ٹھہر کے جنازے کی نماز پڑھا کے بھیج دیتے ان کو. یاد رکھو یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس معاملے میں تو ہم لوگوں کو ڈرنا چاہیے. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں کسی کا مال کھا جائے گا اللہ اسے برباد کرے گا. صحیح بخاری کی یہ روایت ہے. تو اگر وعدے پر نہیں دے سکتے تو کیا کرنا، پہلے سے ان کو خود اپن کال کر کے ان سے ریکویسٹ کر کے ہم کیا ہے ٹائم لے کے ان کا قرضہ واپس کر لینا، لیکن قرض کے ساتھ نہیں مرنا. کئی لوگ تو ویسے ہی مر جاتے، یعنی قرض لے لیتے اور ویسے ہی مر جاتے. مرنے کے بعد اصل میں ان کی اولاد کو چاہیے کہ وہ ان کے والد جو بھی قرض کرے وہ قرض کو ادا کرنا بچوں کی ذمہ داری. بچے آ کے یہ بولنا
جنازے کی نماز اصل میں اسلامی طریقہ یہ ہے، جب بھی کسی کا جنازہ آتا ہے امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اعلان کرے کسی کا قرض ہے کیا. اگر اعلان بھی کرتے ہیں تو آج نام کے واسطے کر دیتے ہیں، ہاں بھائی کسی کا قرض ہے تو معاف کر دو گدے. ہمارے اکثر جنازوں میں کبھی سنتا ہوں امام صاحب کیا بولتے، ہاں فلانے صاحب کا انتقال ہو گیا، اگر یہ صاحب کسی کو قرض دینا تھا تو اللہ کے لیے معاف کر دو ان کو. تم ہی فیصلہ کر دے رہے معاف کر دو بول کے. نہیں بول سکتے یہ معاف کرو بول کے. بولنا، اعلان کرنا کسی کا قرض ہے تو آؤ سامنے، کس کو کتنا قرض باقی ہے. بچے آ کے ٹھہرنا سامنے، ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا، ذمہ داری ہم لیتے، کس کا ہے قرض بولو، ہم لوگ قرض ادا کرتے. آپ کو معلوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے دن زندہ تھے حج کے موقع پر اعلان کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کا قرض واپس کرنا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرض تھا کسی کا باقی، تو وہ آ کے مجھ سے سوال کر لے، میں دوں گا. جتنے دن زندہ تھے. اور ان کے انتقال کے بعد حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے دن زندہ تھے حج کے موقع پر اعلان کرتے تھے ہمارے نانا کا اگر قرض ہے تو مجھ سے آ کے لے لو، بغیر ثبوت کے بھی آ کے میرے پاس پوچھو میں دے دوں گا. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ان کے انتقال کے بعد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کرتے میرے نانا کا اگر قرض ہے تو مجھ سے پوچھ لینا، بغیر ثبوت کے بھی، بغیر گواہ کے بھی اگر میرے پاس آ گئے تو میں تمہارے کو وہ واپس کر دوں گا بول کے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا، صحابہ کا معاملہ تھا. تو آج ہر مسلمان کو یہ عمل کرنا ہے. اگر کسی کے والد کا انتقال ہو گیا یا کسی کا بھائی کا، شوہر کا، کسی کا بھی انتقال ہوا، سب سے پہلے ذمہ دار جا کے وہاں اعلان کرنا، بھائی کسی کا قرض تھا تو آ کے ہم سے لے لینا، یا ہم سے آپ کو، ہم ذمہ داری لیتے ہیں، ہم کو آ کے بتانا. آج تو الٹا ہی معاملہ ہے. کیا معاملہ؟ اگر معلوم ہے، گھر والوں کو سب کو بھی معلوم ہے، ایک تو نہیں معلوم ہو کہ قرضہ لیے، گھر والوں کو نہیں معلوم تھا تو الگ معاملہ، لوگوں کو معلوم رہتا، بیوی کو معلوم رہتا، بچوں کو معلوم رہتا، ابا ان کو اتنے قرضہ دینا ہے، بیٹا ان کو اتنے ہزار دینا ہے، سب کو معلوم رہتا، پیپراں لکھ لیے، سو بھی رہتے، سب رہتے، انہوں مر جاتے. مرنے کے بعد اعلان کرتے، پہلے تو اعلان نہیں کرتے. اگر اعلان کرنے کے بعد کوئی آ کے پوچھتے کہ ہاں بھائی ہم کو قرضہ ہے، ارے کیسا انسان ہے، یہاں تو مر گئے بول کے غم میں ہے تو انہیں آ کے قرض مانگ رہا، دیکھو کیسا، اس کو ہی برا بولتے. اور اگر ٹھیک ہے مر گئے، ہو گیا 10واں 40واں سب ختم کر لیے، رونا دھونا ہو گیا، سب خوشیوں میں ڈوب گئے، پھر سے جب آ کے اگر انہیں آ کے بھائی تمہارے ابا قرضہ تھے نا، تمہارے کو معلوم ہے نا، میرے سے پیسے لیے تھے نا، ہاں ابا لیے تھے، ہم لیے تھے کیا، ابا سے پوچھ لو، ہمارے کو کیا معلوم، جاؤ ختم، ابا ختم تو قرض ختم. نہیں. اسی طرح کئی لوگ دکان کے لیے بول کے قرضہ لے لیتے، اب وہ دکان ڈالتے، کاروبار شروع کرتے، وہ دکان نہیں چلتی، ان کی نقصان ہو جاتا، نقصان ہو گئے تو دکان نکال دیتے، پریشان رہتے. اب تھوڑے دن کے بعد جو قرض دیا تھا دکان کے لیے انہیں جا کے اگر پیسہ پہنچ، بھائی ہمارا دکان ہی ڈوب گیا، اب تمہارے کو پیسے کہاں سے دینا. اچھا تمہارا ڈوب جانے سے، دکان ڈوب جانے سے اس کا قرض معاف ہوتا کیا؟ نہیں ہوتا. تم قرض لیے، دکان کے لیے لیے، بزنس کے لیے لیے، گھر کے لیے، کس کے بھی لیے لیے، تو تمہارا دکان نقصان ہونے سے، کاروبار میں نقصان ہونے سے اس کا قرض واپس، اس کا قرض معاف نہیں ہوتا، اس کا قرض اس کو واپس دینا ہی ہے، واپس دینا ہی ہے. اگر باپ مر گیا تو بچے دینا، نہیں دیے تو پھر وہ قیامت کے دن پکڑے جائیں گا، جو قرض لیا وہ پکڑے جائیں گا، یاد رکھو. ہاں اس کی پراپرٹی کیا کیا ہے وہ چھوڑی ہوئی، وہ پراپرٹی بیچ کے دو، لیکن دینا، اس کا قرض اس کو واپس دینا. قرض کے ساتھ اگر مرے تو پھر جنت میں نہیں جا سکتے، قرض جب تک ادا نہیں ہوگا جنت میں جانا ممکن نہیں ہے. تو بہرحال آج کے پورے عنوان کا نچوڑ یہ ہے کہ قرض جائز ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے، اور اگر قرض لینا ہے تو مجبوری میں، سخت ضرورت میں لینا ہے تو لو، لیکن ہر چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے، خواہشات کے لیے قرض مت لو. اور قرض لیتے بھی ہیں تو اس نیت سے لینا کہ ہم اس کو ضرور واپس لوٹا دیں گے، اس نیت سے قرض لینا. قرض لینے کے بعد ایک فکر کے ساتھ، ایک ڈر کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے اس کا قرض اس کو واپس دینے کی کوشش کرنا، اور گھر والوں کو بتانا، جو بھی جہاں بھی قرض لیے گھر والوں کو ہمیشہ بتاتے رہنا، کیونکہ کس کی موت کب آتی کسی کو نہیں معلوم ہے. اور اپنے بچوں کو بھی یہ نصیحت کرتے ہوئے رہنا، بیٹا فلاں کو ہم اتنا قرض دینا ہے، اگر میرا انتقال بھی ہو گیا تو ان کو تم قرض واپس کر دینا، یہ نصیحت بھی کرتے ہوئے رہنا. اور بہتر ہے کہ زندگی ایسی گزارو کہ کسی کو قرض دینے کی نوبت ہی نہ آئے، کسی سے قرض لینے کی نوبت ہی نہ آئے، ویسی زندگی گزارو، یہ بہتر ہے. بس
اللہ سے یہ دعا کرتے ہوئے، جیسا کہ یہ دعا بھی بتایا میں آپ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کرتے تھے، اللہ میں قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں، یہ دعا کرو اللہ تعالیٰ سے، اللہ مجھے قرض لینے کی نوبت ہی نہ آئے، بس کوئی مسئلہ نہیں، خود کا گھر نہیں ہے، کرائے کے گھر میں رہ لیں گے، لوگاں جیسے کپڑے پہن رہے ویسے نہیں پہنیں گے، لوگاں کے پاس جیسی گاڑیاں ہیں ویسے گاڑیاں نہیں ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لوگاں جیسے شادیاں کر رہے ویسے نہیں کرے تو کوئی مسئلہ نہیں، غریبی کی زندگی گزاریں گے لیکن اللہ قرض نہیں لیں گے، قرض لینے کی نوبت ہی نہ دے مجھے، اس طرح دعائیں کرو، الحمدللہ نیت جیسی ہوگی فیصلے اللہ تعالیٰ ویسے کرے گا، بغیر قرض کے مریں گے تو مرنے کے بعد انشاءاللہ آسانی کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔